بیٹا اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ لوگوں سے کلیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے ایک 18 ٹیسٹ پر مشتمل ایک فیز سے آپ لوگ گزرے، وہاں کچھ سوال اٹھائے گئے جن سوالوں کی وجہ سے یہ محسوس ہوا کہ شاید ابھی آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر ہم آن دی ہول کریں تو ایک لمبا چوڑا کام ہے، لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ ہمارے پاس 2 دن رہ گئے ہیں، ان 2 دنوں میں آپ کو ایٹ لیسٹ میں بیسکس جو ہے ان سے انٹروڈیوس کروا دوں۔ پھر اس کے علاوہ انشاءاللہ جس وقت آپ کا پی ایم ایس کا، پنجاب کا یا بلوچستان کا ایگزام سٹارٹ ہوگا تو اس وقت ہم اس کی کلاس بھی سٹارٹ کریں گے اردو کی پراپر۔ فی الحال میں آپ لوگوں سے کچھ بنیادی چیزیں ہی صرف شیئر کروں گا۔ اس سے ریلیونٹ جو ہمارے پاس بکس ہے تھیں وہ تینوں بکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، اور ان بکس کے علاوہ مین یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چارٹ ہے، یہ چارٹ بھی شیئر کر دیا جائے گا۔ اس چارٹ میں تھوڑی سی جو ہے وہ کمپوزنگ مسٹیک ہے جو میں کرسے سے کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں، لیکن بدقسمتی کہ ٹائم نہیں مل پایا۔ لیکن آن دی ہول یہ آپ کے تمام تر موضوعات جو ہے ان کو کلیئر کرے گی۔ چھوٹی سی ایک چینج ہے وہ آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ایم پی ٹی اردو کا حصہ ہے اس کے چند پورشنز آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک حصہ مترادفات سے متعلق ہے، ایک حصہ اردو اور انگریزی کی اصطلاحات کے مترادفات سے متعلق ہے، اور ایک حصہ قواعد سے متعلق ہے۔ اب پہلی دفعہ پیپر آیا اس میں کچھ اور پوزیشن تھی، دوسری دفعہ کچھ اور ہو سکتی ہے، ویٹیج کو تھوڑی بہت اس میں چینج ہو سکتی ہے کہ کسی کو جو ہے وہ اردو پورشن میں سے 20% دے دیں، کسی کو 10% دے دیں، لیکن بیسک چیزیں یہی رہیں گی۔ تو وہ بیسکس انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ 2 دن کے اندر کم از کم، کیونکہ اس پورے کو تو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک انٹرو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ضرور دے دوں۔ تمام اسپائرنٹس جو ہے وہ obviously میوٹ رہیں گے، کسی کا کوئی سوال ہو تو چیٹ میں کیجئے، اگر ایسا لگا کہ یہ سوال یہاں پر ایکسپلینیبل ہے یا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ تعالی اسے ضرور ایکسپلین کروں گا۔ اگر ایسا ممکن نہ ہوا یا مجھے یہ لگا کہ یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے جسے آپ ریکارڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں، یا ایک لایعنی بات ہے جس کی طرف جانے سے باقی لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایک کمبائنڈ انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے میں اسے اگنور کر دوں گا۔ اچھا بیٹا، ہمارے سامنے یہ جو چیز آپ کو یہ چارٹ نظر آ رہا ہے، اس چارٹ کو تھوڑا سا دیکھیے تو اس میں سب سے پہلے جو بات کی گئی وہ بات ہے، میں چلیں چارٹ کی طرف بعد میں آتا ہوں، تھوڑا سا میں اسے آپ کے سامنے ایکسپلین تھوڑا سا اور سٹائل میں کرتا ہوں۔ ہم بنیادی طور پہ اردو زبان کو پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم کسی بھی زبان کی بات کرتے ہیں تو ہر زبان کی بنیاد کچھ نہ کچھ حروف پر ہوتی ہے، کچھ بنیادی علامات ہوتی ہیں جن علامات کو ہم لوگ حروف نام دیتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی بنیاد اس کے حروف تہجی ہوتے ہیں۔ یہ جو حروف تہجی ہیں ہر زبان کے مختلف ہیں، جنہیں آپ الفابیٹس کہتے ہیں۔ انگلش میں اے بی سی ڈی اپ ٹو زی، اردو عربی میں الف بے پے، الف بے تے سے، الف بے تے سے جیم، یہ آ جائیں گے۔ جبکہ ہمارے پاس جس وقت ہم بات کریں گے اردو کی تو اردو میں الف بے پے تے ٹے سے جیم، یہ سارے کے سارے آگے چلیں گے۔ ان حروف تہجی سے حروف تہجی کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ان حروف تہجی کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں جس کی جمع الفاظ ہے۔ لفظ جو ہے یہ حروف تہجی کے ملنے سے بنتے ہیں۔
مثلا ہم لفظ بولتے ہیں، فرض کیا کمرہ، کمرہ کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر کاف، میم، رے، الف، ان چار کے ملنے سے بنا۔ اسی طرح لفظ ہے کتاب، کتاب کا لفظ کاف، تے، الف اور بے، چار حروف کے ملنے سے بنا۔ کوئی بھی لفظ آپ جب لکھیں گے، قلم، کاف، لام، میم، تین حروف کے ملنے سے بنا۔ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ مختلف حروف کا مجموعہ ہوگا، حروف کے ملنے سے بنے گا۔ جس وقت ہم زبان کی بنیاد کو پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، زبان بالکل ایک بلڈنگ کی طرح ہے جس میں آپ اینٹ، گارا، سیمنٹ، سریا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک خاص تناسب سے، ایک خاص انداز سے اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کے ملنے سے آپ کی ایک بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں ہم نے زبان کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، اور زبان کی بیسکس سے کرنی ہے۔ زبان کی بیسکس کو جس وقت ہم جانتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس ایک بہتر انداز میں جو آپ کا کویسچنئر آتا ہے، آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ لفظ کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں موضوع اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں محمل۔ موضوع بامانی لفظ کہلاتا ہے، محمل بے معنی لفظ کہلاتا ہے۔ بامانی اور بے معنی میں فرق کیا ہوگا؟ چلیں بیٹا، میں نے اسکرین شیئر کی تھی، شاید کوئی نیٹ ورک کا ایشو آ گیا، میں ری شیئر کر دیتا ہوں۔ جی شو ہو رہی ہے اس وقت پلیز اسکرین؟ چلیں اوکے ہو گیا جی۔ اچھا بیٹا، اب جس وقت ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے، تو موضوع بامانی لفظ، جیسے اوپر لفظ ہم نے لکھے، کمرہ لکھا، اس کا ایک میننگ ہے، کتاب لکھا، اس کا ایک میننگ ہے، قلم لکھا، اس کا ایک میننگ ہے۔ تو الفاظ یا تو بامانی ہوتے ہیں یا بے معنی ہوتے ہیں۔ بامانی لفظ کو موضوع کہیں گے، بے معنی لفظ کو محمل کہیں گے۔ اب یہ جو لفظ ہوتے ہیں موضوع، موضوع کی پھر سے دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہیں گے کلمہ، اور دوسرے کو ہم کہیں گے کلام۔ کلمہ مفرد یا اکیلا لفظ ہوتا ہے، اور کلام جو ہے یہ مرکب یا مجموعہ ہوتا ہے ایک سے زیادہ الفاظ کا۔ مثلا میں لکھتا ہوں لڑکا، لڑکا ایک کلمہ ہے، اچھا لڑکا ایک کلام ہے، لڑکا پڑھ رہا ہے یہ بھی ایک کلام ہے۔ اگر لفظ اکیلا ہو، مفرد ہو، مفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگولر، اکیلا، تو پھر وہ کہلائے گا کلمہ۔ اگر ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو پھر وہ کہلائے گا کلام۔ یہ موضوع کی اقسام ہے۔ موضوع کی دو اقسام ہیں، اور یہ ہیں کلمہ اور کلام۔ بے معنی لفظ جو ہے وہ محمل کہلائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، اس میں روٹی جو ہے وہ بامانی ہے، موضوع کہلائے گا، ووٹی جو ہے یہ بے معنی ہے، یہ محمل کہلائے گا۔ اگر کوئی لفظ اکیلا استعمال ہو تو پھر اسے کلمہ کہیں گے، اگر ایک سے زیادہ صورت میں استعمال ہو تو اسے کلام کہیں گے۔ کلمہ کے علم کو علم صرف کہتے ہیں، اور کلام کے علم یا مرکب کے علم کو علم نحو کہتے ہیں۔ آپ کا جتنا قواعد، جتنی گرامر ہے وہ بنیادی طور پر علم صرف اور علم نحو پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم بھی ہوتے ہیں، مثلا علم المعانی ہے، علم الاشتقاق ہے، علم العروض ہے، ڈھیر سارے ڈیفرنٹ علوم بھی ہیں۔ لیکن بنیادی بات جن دو چیزوں پہ آپ سے کی جاتی ہے وہ یہی دو علوم ہیں، ایک علم صرف اور ایک علم نحو۔ زیادہ تر سوال علم صرف کے حوالے سے کیا جاتا ہے،
اب اس کے ساتھ میں آپ کو ریورٹ کرتا ہوں اس چارٹ کی طرف تاکہ آپ کو اسے سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اس چارٹ کو لے کے آگے چل سکیں اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں. جہاں ضرورت ہو بیٹا آپ لوگ ان باکس میں کویسچن بھیج دیجئے گا, میں اسے کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ. اب یہاں دیکھیے یہ ایک پورا چارٹ میں نے اس لیے اس سے پہلے وہاں لکھا, تھوڑا سا کلیئر کیا کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ دیکھیے حروف تہجی کسی بھی زبان کی بنیاد ہیں, ان کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. لفظ یا بامانی ہوگا یا بے معنی ہوگا. بامانی کو موضوع کہیں گے, بے معنی کو محمل کہیں گے. جو بامانی لفظ ہے وہ یا کلمہ کہلائے گا یا کلام کہلائے گا. اکیلا ہوگا تو کلمہ, مرکب ہوگا تو کلام کہلائے گا. کلمہ کا علم علم صرف کہلائے گا. کلام کا علم علم نحو کہلائے گا. میں نے اس میں جو کلر سکیم استعمال کی ہے وہ کلر سکیم بھی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, اور ان کلر سے ریڈ میں جتنے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو بیسیکلی علم صرف پہ آ رہے ہیں. جو پنک میں اس میں ہمارا جو اس کا آ رہا ہے کلر دوسرا, اسے کیا کہتے ہیں, کرمزن کلر جو آ رہا ہے, اس میں سارے جتنے ہیں وہ ہمارے پاس علم نحو سے متعلق ہیں. بلو کلر میں بھی علم نحو سے متعلق ہیں. کرمزن کلر جو ہے اس سے اس کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے. بلو کلر سے اس کی اقسام بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پر بھی ہم لوگوں نے پنک اور جو ہے وہ بلیک کلر, یہ دو یوز کیے علم صرف میں. اب ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے بیسیکلی علم صرف پہ. بیٹا میری طرف سے تو اسکرین شیئر ہو رہی ہے, اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہی تو وہ آپ کا نیٹ ورک ایشو ہے, میں دوبارہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو علم صرف ہے وہ مختلف چیزوں میں آتا ہے. علم صرف یا کلمہ, کلمہ کی 3 قسمیں ہیں بنیادی. اسم, فعل, حرف. کلمہ کی 3 بنیادی اقسام ہیں, اسم, فعل, حرف. اب ان تینوں کو پہلے ہم ڈیفائن کریں گے, پھر ان کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے گریجولی, پھر ہم لوگ آگے کی طرف بڑھیں گے. اب یہ جو لفظ اسم ہے, اسم کو تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پلیز یہ ساتھ ساتھ نوٹس لیتے رہیں, کیونکہ اگر میں اسکرین کو شفٹ کروں گا نا کنسسٹنٹلی تو وہ آپ کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا. ہمیں 1 ڈائمینشنل ہو کے چلیں گے تو بہتر رہے گا. تو وہ نوٹ ساتھ ساتھ آپ لوگ لیتے رہیے پلیز. اسم جو ہے ہم لوگ کلاس 1-2 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے گریجولی آپ لوگوں کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اسی طرح آپ کو اسم کی تعریف بھی سکھائی جاتی ہے, اور پراپرلی میٹرک یا انٹر میں جا کی تعریف آپ کی مکمل ہوتی ہے. اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ کلمہ, اب تھوڑا سا یہاں پہ چارٹ کی طرف تھوڑا سا اٹینٹیو ہوئیے گا پلیز. اسم کلمہ کی قسم ہے, یہ ایرو کی میں بتا رہی ہے. میں کہتا ہوں اسم وہ کلمہ ہے, یا اگر میں یہ کہوں اسم وہ بامانی لفظ ہے, یا اسم وہ موضوع ہے, یہ ساری باتیں درست ہیں. اسم وہ لفظ ہے کیونکہ لفظ بامانی کو موضوع کہا تھا, تو ہم اس کو یہ سادہ ترین لفظوں میں اس کے قریب ترین آئیں گے کلمہ. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز, جگہ یا شخص, 3 چیزیں نوٹ کیجئے. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی چیز, جگہ یا شخص, اس کے آگے پھر 3 چیزیں, نام, حالت یا کیفیت کو ظاہر کریں. دوبارہ سے ذرا تعریف پہ غور کیجئے گا, کیونکہ اس کی ٹائپس کے اندر جا کے یہ ڈیفینیشن آپ کو بہت معاون ہوگی. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی بھی چیز, جگہ یا شخص کی نام, حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے, اسے ہم اسم کہیں گے. ٹھیک ہے, مثلا ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں اسم میں, جیسے ہم نے ابھی لکھا تھا لڑکا ایک اسم ہے, اچھا ایک اسم ہے.
یہ سارے کے سارے اسما ہیں. فیل ایسا کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ کی ایک ٹائپ ہے. فیل ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، رہنا یا سہنا پائے. فیل وہ کلمہ ہے، کلمہ سے تو آٹومیٹیکلی کلیئر ہوگی دو باتیں کہ یہ بامانی بھی ہے اور اکیلا بھی. کلمہ وہ اسم ہے جس میں سوری فیل پہ ہم بات کر رہے تھے. فیل وہ اسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، رہنا یا سہنا پائے. حرف وہ اسم ہے، وہ کلمہ ہے، حرف وہ کلمہ ہے جو اسم کو اسم کے ساتھ، اسم کو فعل کے ساتھ یا فعل کو فعل کے ساتھ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو اسماء و افعال کو ملانے کے کام آتا ہے. یا ہم اس کی یہ بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا، بلکہ اسم اور فعل کے ساتھ ملنے پر اس کی معنویت عیاں ہوتی ہے. حرف کی سینکڑوں اقسام، لیکن ہم جنرل پہ اگر بات کریں، یہ میں نے 6 جو امپورٹنٹ تھے وہ دیے. حروف جار وہ حروف جو جر اور مجرور کو ملائیں، جو فاعل اور فعل کو ملائیں یا اسم اور خبر کو ملائیں. میں، سے، نے، کو، تک، پر، یہ سارے کے سارے حروف جو ہے یہ حروف جار ہے. دوسری چیز حروف عطف. حروف عطف یہ اسماء کو، یعنی دو اسموں کو، وہ اسم کامن ناؤن ہو سکتے ہیں، پراپر ناؤن ہو سکتے ہیں، ضمیر ہو سکتے ہیں، دو اسموں کو، دو فعلوں کو یا دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں. حروف عطف ایسے حروف ہیں جو دو اسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کو ملانے کے کام آتے ہیں، اور یہ 3 ہیں صرف: واو اور یا. حروف عطف صرف 3 ہیں: واو اور یا. اچھا بیٹا، یہ کچھ سائڈ سے جو ہے وہ اسکرین سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اس سے تھوڑا سا گریز کیجیے. آپ کا ہی نقصان ہوگا، میرا کچھ بھی نہیں جائے گا. حروف علت. علت کا لفظی مطلب ہے وجہ. وہ حروف جو کسی چیز کی وجہ بیان کرے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں میں نہیں آیا کیونکہ میں بیمار تھا. میں نے اسے بلایا لہذا اس نے میری بات مانی. لہذا کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہمارے پاس حروف علت ہیں. بیٹا معذرت کے ساتھ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، اب ٹائم کم ہے تو آپ ریکارڈنگ میں اسے سن لیجیے گا پلیز. بیٹا یہ آپ کے ساتھ فل سکرین جو ہے وہ شیئر ہو جائے گی گروپ میں، سو ڈونٹ وری. حروف اضافت کا، کی، کے، یہ حروف اضافت ہیں. جو زیر کی علامت ہوتی ہے وہ بھی حرف اضافت ہے. اسلم کا گھر، اکرم کی کتاب، کا، کی، کے، یہ سارے کے سارے حروف اضافت ہیں. حروف بیان جو بیانیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ میں نے اسے کہا کہ میری بات سنو. حروف تشبیہ جو تشبیہ جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینے کے لیے استعمال ہوں، انہیں ہم حروف تشبیہ کہہ دیں گے. مانند، طرح، جیسا، مثال، مثل، یہ سارے کے سارے حروف تشبیہ ہیں. اس کے علاوہ حروف تحسین ہیں،
جو کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوں، حروف نفرین ہیں جو نفرت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہوں، ڈھیر ساری اس کی مزید اقسام ہیں، لیکن مین یہ تھی۔ اگر ہم فعل کی طرف آئیں، اس پہ بیٹا ذرا غور کیجئے گا، اٹس ویری امپورٹنٹ ون۔ یہاں پہلے اس چارٹ پہ بھی غور کیجئے تو یہ میں نے ٹیبولیشن کی ہوئی ہے، پہلے 4 کو ایک سیناریو میں اکٹھا کیا، باقی 2 کو اکٹھا، پھر 2 پھر 2 پھر 2، یہ اس طرح سے اکٹھے کیے ہیں جو آپس میں انٹر لنکڈ ہے۔ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر کا تعلق انگریزی زبان و ادب سے ہے، کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم ذہنی طور پہ انگریزی کے اور انگریز کے غلام ہیں تو ہم اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ان 3 ٹینسز سے آپ لوگ واقف ہیں۔ زمانہ، فعل، وہ لفظ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، رہنا یا سہنا پایا جائے اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ فعل کی جو مختلف اقسام ہیں وہ جیسے ہم نے انگریزی میں کہا کہ 3 ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، حال، ماضی، مستقبل۔ عربی میں صرف 2 زمانے، ایک ماضی اور ایک مضارع، ماضی اور مضارع۔ جو مضارع ہوتا ہے وہ مستقبل اور حال دونوں کے معنی دیتا ہے، جیسے ایک پیپر میں بھی میں نے دیا تھا کہ تم آؤ، آؤ حال کے معنی بھی دے رہا ہے، مستقبل کے معنی بھی دے رہا ہے، تو وہ فعل مضارع ہے۔ تم آئے، آئے ماضی کے معنی دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تم آؤ گے، یہ مستقبل کے معنی دے رہا تھا۔ تو وہ لفظ مضارع کہلائے گا عربی میں جو 2 میننگ دے گا، حال کے اور مستقبل کے، دونوں کے میننگ دے سکتا ہے۔ ہر زبان کا اپنا ایک معیار اور اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تو اردو زبان میں زمانے کو اس حوالے سے اگر اس کیٹیگری پہ دیکھیں تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 4 ٹائپس ہیں اس کی۔ ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال، موجودہ زمانہ، مستقبل، آئندہ زمانہ، اور مضارع جو حال اور مستقبل دونوں کے معنی۔ ماضی، حال، مستقبل، یہ 3 تو جنرلی ہم سب جانتے ہیں، اس کے ساتھ ہے مضارع جو حال اور مستقبل دونوں کے معنی۔ اچھا، ایک ہی چیز مختلف ہو سکتی ہے، یہ تو ہم نے اس کی جنرل کیٹاگرائزیشن کر دی۔ کوئی بھی فعل جس طرح ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگا، ماضی ہوگا، حال ہوگا، مستقبل ہوگا یا مضارع ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دکاندار کے پاس جاتے ہیں کہ جناب جوتا دو، اب جوتے کی مختلف اسپیسیفیکیشنز کرتے ہیں۔ پہلے آپ اسے کہیں گے کہ جناب 4 نمبر کا چاہیے، 5 نمبر کا چاہیے، 6 نمبر کا چاہیے یا 7 نمبر کا چاہیے۔ ایک اسپیسیفیکیشن وہ کلیئر ہو گئی، لیکن ایک اسپیسیفیکیشن سے کلیئرنس نہیں ہوتی، آپ کو دوسری اسپیسیفیکیشن دینی پڑتی ہے کہ جی چھوٹی ہیل والا چاہیے، بڑی ہیل والا چاہیے، فلیٹ چاہیے۔ 2 باتیں کلیئر ہو گئی۔ پھر آپ کو ایک تیسری اسپیسیفیکیشن کرنی پڑے گی کہ آپ کو جوتا بند چاہیے یا کھلا چاہیے۔ اس تیسری اسپیسیفیکیشن کے بعد پھر آپ کو کلیئرنس کرنی پڑے گی کہ آپ کو ریڈ کلر میں چاہیے، گرین میں چاہیے، بلیک میں چاہیے، کس کلر میں چاہیے۔ گویا اس چیز تک پہنچنے کے لیے اسی ایک جوتے کو آپ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ اسی جوتے کو آپ ریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی جوتے کو آپ جو ہے وہ پلین بھی کہہ سکتے ہیں، اسی جوتے کو آپ بند بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہی جوتا ہے، آپ نے اس کو مختلف کیٹیگریز میں کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی کیٹیگریز ڈیفرنٹ حوالے سے ہوتی ہیں۔ پہلی جنرل کیٹیگری جو تھی اس میں ہمارے پاس ماضی، حال، مستقبل اور مضارع۔ اگر ہم اس سے آگے چلیں تو پھر یہ دونوں فعل امر اور نہی، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کو کہا جائے، امر کا لفظی مطلب ہے حکم، وہ فعل
جس میں کسی کام کے کرنے کو کہا جائے وہ فعل امر ہے، جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے وہ فعل نہیں ہے۔ امر اور نہیں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اس لیے انہیں میں نے ایک گروپ میں رکھ لیا۔ مثلا تم کھانا کھاؤ، امر۔ تم کھانا نہ کھاؤ، فعل نہیں۔ تم بیٹھو، فعل امر۔ تم مت بیٹھو، فعل نہیں۔ امر اور نہیں ایک دوسرے کی اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح فعل لازم اور متعدی یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ ہمارے پاس کسی بھی فقرے میں تین چیزیں ہوتی ہیں: سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب۔ یہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان کو اتنا زیادہ کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف وہ بیسکس جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، جو آپ تک کم از کم کچھ نہ کچھ کنسپٹ دے دیں۔ سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب۔ سبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں فاعل، کام کرنے والا۔ آبجیکٹ کو ہم کہتے ہیں مفعول، جس پر کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے فاریہ بیٹا، آپ اس کنسپٹ کو سمجھے نہیں۔ ایک میں کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک میں کام کرنے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کرنے کو کہا جائے امر، نہ کرنے کو کہا جائے تو نہیں۔ اچھا، دو چیزیں، ایک فاعل ہو گیا، ایک مفعول ہو گیا، سبجیکٹ اور آبجیکٹ ہو گیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے اس میں ورب، یا جس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اگر کیونکہ یہ بذات خود تو فعل ہے، باقی دو چیزیں رہے گی، فاعل اور مفعول۔ اگر صرف فاعل سے مکمل وضاحت ہو جائے، فاعل بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اگر فعل کی مکمل وضاحت صرف فاعل سے ہو جائے تو وہ فعل لازم ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں لڑکا آیا، لڑکا فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، آیا فعل ہے۔ لڑکا آیا، ان دو لفظوں سے صرف فعل اور فاعل سے بات کی مکمل سمجھ آ گئی۔ میں کہتا ہوں لڑکے نے پڑھا، کیا پڑھا؟ جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ اس نے کیا پڑھا، اس وقت تک معنوی تفہیم مکمل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جب تک فاعل کا نہ بتایا جائے گا اس کے ساتھ مفعول کا، اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایسا فعل جس کی مکمل وضاحت صرف فاعل سے ہو جائے وہ فعل لازم ہے، اور جس کی وضاحت کے لیے ہمیں فاعل کے ساتھ مفعول بھی چاہیے، اسے ہم فعل متعدی کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، انٹرانسٹیو درست کر کے کومل آپ۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ معروف جسے ہم ایکٹیو وائس کہتے ہیں، مجہول جسے ہم پیسیو وائس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس۔ جس کا ہمیں سب کام کر کون رہا ہے، مثلا لڑکے نے کتاب پڑھی، ہمیں پتہ ہے کام کرنے والا کون ہے۔ دوسرا ہے کتاب پڑھی گئی، کس نے پڑھی کوئی پتہ نہیں، جس کا مفعول ہمیں پتہ نہیں ہے، فاعل سوری ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جس کا فاعل پتہ ہو وہ فعل معروف کہلائے گا، جس ایکٹیو وائس۔ جس کا فاعل نہ پتہ ہو وہ فعل مجہول کہلائے گا، پیسیو وائس۔ آگے چیز ہے فعل تام اور فعل ناقص۔ یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل، مضارع یہ ایک کمبینیشن ہے، امر نہیں ایک کمبینیشن ہے، لازم متعدی ایک کمبینیشن ہے، معروف مجہول ایک کمبینیشن ہے،
اور تام ناقص ایک کمبینیشن ہے۔ اب ہم جس وقت آتے ہیں فعل تام کی طرف، تام کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالص سونے کو تام کہتے ہیں، مکمل، جو اپنی پہچان دے دیتا ہے، جو اپنے مکمل معنی کی وضاحت کر دیتا ہے۔ ناقص وہ ہوتا ہے، ناقص نقص بنیادی طور پہ لفظ نقص ہوتا ہے ویسے، جسے ہم نقص کہتے ہیں، نقص، جس چیز میں نقص موجود ہو وہ چیز ناقص ہوگی، یعنی وہ مکمل نہیں ہے، اس میں کچھ فالٹ موجود ہے، اور یہاں وہ فالٹ سے مراد ہم مانوی فالٹ کی بات کرتے ہیں کہ مانوی فالٹ جس چیز میں موجود ہو وہ فعل ناقص کہلائے گا۔ مثلا میں یہ ایک فقرہ لکھتا ہوں، ہمارے پاس مختلف طرح کے افعال ہیں۔ آنا ایک فعل ہے، جانا، کرنا، ہونا، رہنا، بیٹھنا، پڑھنا، یہ سارے کے سارے فعل ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں لڑکا بیٹھا، دا میننگ از کلیئر۔ اب اس میں صرف دو چیزیں ہیں، پہلے والا لڑکا جو ہے وہ ہے فاعل کام کرنے والا، اور بیٹھنا جو ہے یہ ہے فعل۔ ٹھیک ہے، میں لکھتا ہوں لڑکا ہے، کیا ہے؟ اس میں بھی دو چیزیں ہیں، فاعل اور فعل، لیکن فاعل اور فعل کے صرف ہونے سے وضاحت نہیں ہوئی۔ اگر میں اسے سادہ لفظوں میں کہوں، فاعل جو ہے وہ ہے ہمارے پاس اسم اور دوسرا فعل ہے۔ اسی طرح اس میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی اسم اور فعل ہے، لیکن پہلے کے معنی کلیئر ہو رہے ہیں، دوسرے کے معنی کلیئر نہیں ہو رہے۔ اگر میں اسی کو لکھوں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یا لڑکا ناراض ہے، لڑکا سویا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اس میں دو اسم ہیں، لڑکا ایک اسم، بیٹھنا اس کی وضاحت اور کیفیت آ گئی، ہوا ہے سے وضاحت ہوگی، ناراض ایک اسم صفت آ گیا۔ گویا ایسا ہمارے پاس، سوری یہ میں نے میرا خیال اسکرین شیئر ہی نہیں کی، معذرت، یہ اسکرین ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے ہمارے پاس فعل ہیں، یہ سارے فعل ہیں، لیکن صرف بیٹھنا کی وضاحت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہی، ہونا کی وضاحت مکمل نہیں ہو رہی، بیٹھنا کی تو ہو گئی، ہونا یہاں ہونا ہے، اس ہونا کی مکمل وضاحت نہیں ہوئی۔ جس کی مکمل وضاحت نہیں ہوئی یہ کہلائے گا فعل ناقص۔ جس کی وضاحت کے لیے ہمیں دوسرے اسم یا فعل کی ضرورت پڑے اسے ہم کہتے ہیں فعل ناقص۔ ٹھیک ہے، ایسا لفظ جس کی مکمل وضاحت ہمارے پاس نہ ہو پا رہی ہو اسے ہم فعل ناقص کے، اس میں نقص موجود ہے، اس میں کمی موجود ہے۔ عمومی طور پر جو افعال ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تام ہوتے ہیں، جو اپنے معنی مکمل دے دیتے ہیں۔ لڑکا نیک ہے، درست بات آپ کی، لیکن اب لڑکا نیک ہے میں بھی دیکھیں صرف لڑکا ایسے تو معنی نہیں مکمل ہوئے، لڑکے کی ہمیں ایک کوالٹی بتانی پڑی تب بات مکمل ہوئی۔ لڑکا نیک ہے، لڑکا بدکار ہے، لڑکا جو ہے وہ جناب سویا ہوا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کی بات بتانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے،
جس وقت تک ہم اس کی اس کوالٹی کو نہیں بتائیں گے، دوسرا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ جی ڈاکٹر ماریا کی طرف سے آیا، نقض اور تام انگلش کے لیے اس کے اس وقت اپراپریٹ ورڈز میرے مائنڈ میں نہیں آ رہے، اگر آتے ہیں تو میں پھر آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، کیونکہ اگر آپ اس پورے چارٹ کو صرف دیکھ لیں گے یا جو بکس آپ سے شیئر کی گئی ہیں گروپ میں، آپ ان بکس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی آپ لوگوں کا بہت کچھ جو ہے آپ کے ساتھ وہ معاملات سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب فعل ماضی کی مزید اقسام تھی، ماضی متعلق جسے آپ پاسٹ انڈیفینٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جسٹ سمپل پاسٹ جس میں صرف گزرے ہوئے زمانے کا میننگ پایا جائے، ماضی قریب کے لیے پاسٹ انڈیفینٹ، ماضی بعید کو پاسٹ پرفیکٹ کہیں گے، ماضی شکی یا تمنائی یہ دونوں انگلش میں نہیں پائے جاتے، جس میں شک کا اظہار پایا جائے فعل ماضی شکیہ، مثلا تم گئے ہوگے، ناٹ شور، اس نے کتاب پڑھی ہوگی، ناٹ شور۔ فعل ماضی تمنائی جس میں تمنا کا کسی خواہش کا اظہار ہو، مثلا کاش تم جاتے، کاش تم گئے ہوتے، کاش میں نے یہ بات مان لی ہوتی، ایک تمنا کا اظہار ہے، وہ فعل ماضی تمنائی کہلائے گا۔ فعل ماضی استمراری جسے آپ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ فعل ماضی استمراری یا فعل ماضی جاری کہلائے گا۔ حرف اور فعل کے بعد اب ہم لوگ آتے ہیں اسم کی طرف۔ اسم کی ہمارے پاس اقسام مختلف طرح، عمومی طور پر اسم کی ڈیفینیشن کو یاد کیجیے، تب آپ کو وہ بات کلیئر ہوگی۔ جی بعید پاس پرفیکٹ ہوگا، بعید کا مطلب ہی دور کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہم نے اسم کی تعریف کی تھی کہ وہ کلمہ جو کسی بھی چیز، جگہ یا شخص، تین چیزیں، وہ کلمہ، وہ بامانی لفظ جو کسی بھی چیز، جگہ یا شخص اس کے نام کو، حالت کو یا کیفیت کو ظاہر کرے، نام، حالت یا کیفیت۔ اگر وہ اس چیز کا نام ہو، ایک فزیکل وجود کی بات ہو، مثلا لڑکا، ہمیں پتہ لڑکا کیا چیز، ایک چیز ہے، ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے۔ میں کہتا ہوں ریموٹ، ریموٹ ایک چیز ہے، موبائل ایک چیز ہے، قلم ایک چیز ہے، ایک وجود کی بات ہو رہی ہے۔ جو کسی چیز کے وجود کو ظاہر کر رہا ہو اسے ہم کہتے ہیں اسم ذات، یعنی کسی بھی وجود، یعنی کسی چیز کا یہ نام ہوگا، جو کسی چیز کا نام ہوگا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کسی بھی چیز، جگہ یا شخص اس کا یا نام ہوتا ہے یا اس کی حالت و کیفیت ہوتی ہے۔ اگر وہ حالت اور کیفیت ہو تو پھر اسے صفت کہتے ہیں، پھر اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ جیسے لڑکا اچھا ہے، لڑکا اسم ذات ایک چیز ہے، اچھا، اچھا کوئی چیز نہیں ہے، اٹس اے کوالٹی۔ لڑکا خوش ہے، خوشی کوئی چیز نہیں ہے، اٹس اے کوالٹی، اٹس اے اسٹیٹ۔ تو وہ لفظ جو کسی اسٹیٹ کو ظاہر کرے اسے ہم اسم صفت کہیں گے، ٹھیک ہے، اسم صفت۔ تو بنیادی طور پہ اسم کی یہ دو قسمیں آئی، عمومی ذات اور اسم
صفت. اب جس طرح لڑکا اس میں ذات تھا، جنس کے حوالے سے یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، یا میسکولین ہوگا یا فیمینن ہوگا. رحمت اللہ بیٹا ایک چیز یاد رکھیے گا، میں ایک سوال آپ لوگوں کے بار بار جو آپ مترادفات کی بات کر رہے ہیں، مثلا ہم نے اوپر بات کی فعل مضارع کی، مضارع انگلش میں آئی نہیں تو میں اس کو کہاں سے دوں گا اس کا آپ کو الٹرنیٹ. ٹھیک ہے، فعل ماضی شکیہ وہاں پہ آئی نہیں، میں آپ کو کہاں سے دوں گا. تو یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، ہر چیز ہر جگہ لگانے کے لیے نہیں ہوتی. آپ گاڑی میں ایک چھوٹا سا پیچ لگانا چاہتے ہیں نا، تو گاڑی کا الگ سے پیچ ہوگا، ٹھیک ہے، اور موٹر سائیکل کے لیے الگ ہوگا. چین سائیکل میں بھی ہوتا ہے، چین موٹر سائیکل میں بھی ہوتا ہے. سائیکل کے چین کو آپ موٹر سائیکل میں نہیں لگا سکتے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. جیسا دیس ویسا بھیس، پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ ویکھ کے چپیڑ مارو. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا ڈفرینسز آپ کے یہ رہیں گے، جن کے ایگزیکٹ کوئی ورڈ ہے ایگزیکٹ وہ میں ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ ہیں ہی نہیں. جیسے وہ ایک لطیفہ ہے کہ لطیفہ کیا، یہ ہم لوگوں نے جب میٹرک میں تھے تو ایک سکٹ کیا تھا، تو اس سکٹ میں ہم نے ایز اسٹوڈنٹ ایز ٹیچرز مختلف رولز پلے کیے. تو اس میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کریلے کی انگلش کیا ہے. یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کریلے کی انگلش کیا ہے. بیسیکلی تو اسے ہم کہتے ہیں کولو کوئنٹیڈا. لیکن اب اسٹوڈنٹ کی طرف سے اس کا جواب کیا آتا ہے اس فنی سکٹ میں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ مکس اردو اور پنجابی میں جواب دیتا ہے کہ ماسٹر جی آپ کو پتا ہے کہ کریلا کوڑا ہوتا ہے، لہذا نہ کبھی انگریزوں نے کریلا کھادا ہے اور نہ ہی اس کی انگریزی بنائی. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ملیں گی جن کی انگریزی موجود نہیں. ٹھیک ہے مائدہ بیٹا، میں اگر ان چیزوں کی طرف آؤں گا تو پھر ہمارے پاس 25 دن نہیں ہے جس میں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. سنگل ڈے، جس کی کوئی چیز رہ گئی ہے وہ ریکارڈنگ کی طرف رجوع کریں. اچھا جی، اب لڑکا جو تھا وہ اس میں ذات تھا، وہی لڑکا یہاں پر مؤنث بھی ہوگا. لڑکی بھی اس میں ذات تھا، سوری لڑکا اس میں ذات تھا تو وہ مذکر ہوگا. لڑکی اس میں ذات تھا تو لڑکی جب آئے گا جنس کے حوالے سے تو وہ مؤنث ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ذات بھی ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث میں سے بھی کوئی ایک ہو سکتا ہے. جب ہم تعداد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو تعداد کے حوالے سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک واحد اور ایک جمع، سنگولر اینڈ پلورل. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. اب یہاں پہ فرق آ گیا انگریزی سے، وہ ہے تسنیہ. تے سے نون یہ ہے تسنیہ. جیسے انگلش میں صرف پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ہوتا ہے، عربی میں پاسٹ اور یعنی ماضی اور مضارع ہوتا ہے، اردو میں ماضی حال مستقبل اور مضارع ہوتا ہے. اسی طرح تعداد کا بھی فرق ہے. انگریزی جو ہے اس میں صرف سنگولر ہوتا ہے اور پلورل ہوتا ہے، جبکہ عربی میں واحد ہوتا ہے سنگولر، تسنیہ ہوتا ہے جو ایک پیر کو انڈیکیٹ کرتا ہے، اور پھر پلورل جمع ہوتا ہے. یعنی عربی زبان میں دو کا جو ہے وہ جمع اس کو نہیں ہم گنتے. انگلش میں تو دو کو ہم جمع کہتے ہیں نا بیٹا، جمع الجمع وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک لمبا کام ہے. وہ واحد تسنیہ اور جمع، مثلا والدین دو کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، والد اور والدہ، جو دو کو انڈیکیٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تسنیہ. طرفین دو اطراف،
وہ دو کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، وہ تسنیہ ہے. طرف، طرفین، اطراف. طرف ایک سائڈ، طرفین دو سائڈیں، اطراف مختلف سائڈیں، دو سے زیادہ. واحد، تسنیہ اور جمع. جمع الجمع ایک الگ بحث ہے جس میں ہم لوگ کسی جمع کا مزید، یعنی ایک لفظ ایک زبان سے آیا، ہم نے اس کا جمع بنایا، پھر جمع بنا دیا مزید اس کا. جیسے میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں کہ لفظ ہے حور. ٹھیک ہے، حور بنیادی طور پہ عربی زبان میں حورا تھا واحد، اس کا جمع ہوا حور، ہم نے اس جمع کو واحد بنا لیا اور اس کی جمع حوران کر لی. ایک اور لفظ یہاں پر ہاں جو جمع الجمع سے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، وہ ہے اسم جمع. وہ ضرور دیکھیے گا. اسم جمع، اسم جمع جو ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن. کولیکٹیو ناؤن ایسا لفظ جو ہو اکیلا، ہو واحد، لیکن میننگ جو ہے وہ ایک پلورل کے دے. فوج، اسکول، اسکول ایک کمبینیشن ہے نا، گروہ، کالج، محلہ، کالونی، پولیس، یہ سارے کے سارے اس میں جمع. استعمال کے لحاظ سے ہم لوگ اسم کو، اب یہی دیکھیں، لڑکا اس میں ذات بھی تھا، اس میں مذکر بھی تھا، اس میں واحد بھی تھا، اور استعمال کے لحاظ سے اگر وہ کوئی عام چیز جگہ شخص ہو، یہ تو آپ 1 کلاس سے پڑھنا شروع کیا، پھر اسے اس میں نکرہ کہیں گے. خاص چیز جگہ یا شخص ہو تو پھر اسے اس میں معرفہ کہیں گے. کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں ہمیں مزید کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک چیز ہے بناوٹ کے لحاظ سے. بناوٹ، بننا، مینوفیکچرنگ، ٹیکسچر. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں: مصدر، مشتق، جامد. مصدر کا لفظ صدر سے نکلا ہوا ہے، کھلنا، شرع. ایسا لفظ جس سے مزید الفاظ بنے. ایسا لفظ جس سے مزید الفاظ بن سکیں اسے مصدر کہتے ہیں. مصدر کی پہچان اردو میں یہ ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے. آنا، جانا، کھانا، پینا، ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا، یہ سارے کے سارے مصادر. مشتق بیسیکلی علم الاشتقاق کا جو زیادہ تعلق ہے وہ عربی زبان سے ہے لیکن اردو میں بھی ہے. مشتق ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو مصدر سے بنا، یعنی جو پیرنٹ ہے وہ مصدر ہے اور جو آف سپرنگز ہیں وہ مشتق ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. لفظ ہے ہمارے پاس، چلیں میں لکھتا ہوں، لفظ ہے آنا. آنا سے آنے والا، آیا ہوا، آہٹ، یہ الفاظ بنے. لفظ ہے پیسنا. پیسنا سے پسوائی، پیسنے والا، پسا ہوا، پسوانے والا. ٹھیک ہے، یہ مختلف طرح کے یعنی الفاظ بن سکتے ہیں. وہ لفظ، جی بیٹا آہٹ اس میں مشتق ہے، میں ابھی اس کی طرف جاتا ہوں تو پھر پتہ چلے گا. اب اس میں یہ آنا، یہ بھی ہمارے پاس اس میں مصدر ہے، اس کے آخر میں ہمارے پاس نا موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پیسنا، یہ ہمارے پاس اس میں مصدر ہے، جبکہ جو لفظ اس سے بنے وہ اس میں مشتق ہے. اور ایسا لفظ
جو نہ کسی سے بنے نہ اس سے کوئی بن سکے، اسے ہم کہتے ہیں اس میں جامد۔ جامد کا لفظی مطلب ہی ہے جو جمع ہوا ہے اپنی جگہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا لڑکا کا لفظ ہے، یہ لڑکا کا لفظ تو کسی سے نہیں بنا، نہ اس سے کوئی لفظ بن رہا ہے۔ پہاڑ کا لفظ کسی سے نہیں بنا، نہ اس سے کوئی لفظ بن رہا ہے۔ تو وہ لفظ جو نہ کسی سے بنے اور نہ اس سے کوئی لفظ بنے۔ کتاب کا لفظ جو ہے یہ بیٹا بنتا ہے، میز کا لفظ جو ہے یہ نہیں بنتا، قلم کا لفظ جو ہے یہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہاڑی وہ اور چیز ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنے ہمارے پاس مشتقات ہیں، تو یہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، یا تو وہ مصدر ہوگا یا وہ مشتق ہوگا، یعنی یا تو وہ کسی سے بنا ہوگا یا اس سے لفظ بن رہے ہوں گے، یا تیسری کیٹیگری یہ ہوگی کہ نہ وہ کسی سے بنا ہے نہ اس سے کوئی لفظ بن رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جامد۔ بیٹا لڑکپن کا لفظ وہ ہو اور کیفیت میں آئے گا، ہم حالت و کیفیت کی طرف ابھی نہیں جا رہے۔ اور پھر دوسری بات جو بنیادی ہے کہ مصدر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ اب آنا جانا کھانا پینا وہ تو ہو گئے، لڑکا مجھے بتائیں کیسے مصدر اسے آپ ثابت کریں گے؟ کیا اس کے آخر میں نہ آ سکتا ہے؟ میں سویا، سونا لفظ ہے، میں جاگا، جاگنا لفظ ہے، اس کے آخر میں نہ آتی ہے، مصدر کی پہچان یہ ہوتی ہے۔ ادھر پیچھے ساری مثالیں دی ہیں اس کی مشتق، ٹھیک ہے، جس میں نہ نہیں آئے گا وہ مصدر نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آج کا ہمارا ٹائم کافی ہو گیا، میں کوشش کروں گا کہ کل اس کو مزید ہم آگے لے کے چلیں، تو کل مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دینا چاہتا ہوں آج کی بکس کے حوالے سے جو گروپ میں شیئر کی گئی، تھوڑا سا اس کا سٹائل سمجھ لیجئے تسلی سے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہاں پہ جو کتابیں بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، اس میں سے 2 کتابیں تو فوری آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 کتابیں بیٹا یہ مصدر بھی ہیں، یہ فعل بھی ہیں، مصدر بطور فعل استعمال ہوتے ہیں، بطور امدادی فعل استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ میں صرف بنیادی باتیں کر رہا ہوں، لمبی بحث کی طرف جائیں گے تو کہیں سے کہیں ہوں گے۔ اچھا بیٹا وہ گروپ جس کے اندر آپ تمام پارٹیسپینٹس کو لنک بھی شیئر کیا گیا، وہ گروپ کریٹ کیا گیا، اس کے حوالے سے جو جو لوگ اس میں آئے اس میں یہ ہوگا، ریکارڈنگ میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اس میں 3 کتابیں جو ہے وہ شیئر کی گئیں، ان 3 میں سے 2 تو آپ کے فوری استعمال سے، ٹھیک ہے، 2 فوری استعمال کی چیزیں۔ یہ نمبر میرا نوٹ کر لیجئے، مجھ سے بھی آپ کنٹیکٹ کر کے وہ چیزیں لے سکتے ہیں، واحد صاحب سے رابطہ کر کے ان سے بھی آپ تمام چیزیں لے سکتے ہیں۔ جس وقت ہم انشاءاللہ پی ایم ایس کا ریگولر اردو کا سیشن سٹارٹ کریں گے تو اس وقت بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور آپ لوگوں سے تک پہنچائی جا سکتی ہیں۔ صرف اور صرف اس وقت ڈائمینشن کلیئر کرنا ہی مقصد ہے، اتنے کم وقت میں یہی کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا بیٹا اس میں بیٹا یہ نمبر میرا لکھا ہوا ہے سامنے اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا اب بیٹا بےمانی سوالوں سے گریز، ریکارڈنگ مل جائے گی، کب ملے گی، کیسے ملے گی، یہ جب ہوگی تو آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ وہ کتابیں ان میں سے 2 کتابیں آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک کتاب آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اردو قواعد و انشاء، یہ 9th 10th کی پی ٹی بی کی کتاب ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ بازار سے اگر آپ چاہیں گے 35-40 روپے میں یہ آپ کو نہیں مل جائے گی، پورے پنجاب میں کہیں سے بھی مل جائے گی، پورے پنجاب میں جہاں سے آپ لوگ چاہیں گے۔ کتاب کسی بھی بک ڈپو پہ جا کے آپ انہیں کہیں کہ ہمیں پی ٹی بی کی جو ہے
وہ اردو قواعد و انشاء 9th 10th کی چاہیے، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، میں نے وہ کتاب بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس کے کچھ ہی پیجز آپ لوگوں نے پڑھنے ہوں گے جو انیشیل ہیں، آپ نے اس کا چیپٹر 1 پڑھنا ہوگا، چیپٹر 2 کو چھوڑ دینا ہے، چیپٹر 3 اور 4 پڑھنا ہوگا۔ آپ کی بیسکس، یہ جتنی باتیں یہاں میں نے کی ہیں وہ بھی، ان کی ایگزامپلس بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکسڈ ہیں، آپ کا گزارا ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سے کتاب ڈسکس کی گئی ہے، وہاں شیئر کی گئی ہے، اردو مترادفات، احسان دانش صاحب کی کتاب ہے۔ مترادف یا سائنونیم، ہم معنی الفاظ، کسی بھی زبان کے الفاظ اسی زبان میں بھی معنویت نہیں رکھتے، عمومی طور پہ معنی کے لیے ہمیں دوسری زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثلا میں لفظ بولتا ہوں عباس، اس کا مطلب شیر ہے، اسد اس کا مطلب شیر ہے، حیدر اس کا مطلب شیر ہے، زیغم اس کا مطلب شیر ہے، زرغام اس کا مطلب شیر ہے، اور یہ سارے کے سارے عربی کے لفظ ہیں۔ یہ اس کی حالت و کیفیت کے مطابق ہیں یہ الفاظ۔ تو کوئی زبان نہ اکیلی زندہ رہتی ہے، اسے اپنی زندگی اور بقا کے لیے دوسری زبانوں کے ساتھ پیچ اپ کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگ اکیلے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اپنی زندگی کے لیے آپ کو اپنے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب اہل علاقہ ان کے ساتھ ایک لنک رکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ لنک نہیں ہے تو آپ مردہ ہیں، آپ زندہ نہیں ہیں، زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ معاشرے کا فرد ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اکیلا کیا مسئلہ ہے جی، میں خود کر لوں گا، ہوٹل سے روٹی لے لیں گے، اما نہیں ہے تو کیا ہوا، ہوٹل والا بھی اسی معاشرے کا فرد ہے، اور وہ روٹی لینے کے لیے جو پیسہ چاہیے، وہ پیسہ کمانے کے لیے بھی آپ کو اس معاشرے میں نکلنا پڑے گا۔ اسی طرح زندگی کے لیے، ٹھیک ہے، زندگی کے لیے آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پر زندہ رہنے کے لیے ربط رکھنا پڑے گا، زبان کو زندہ رہنے کے لیے ربط رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو آپ لوگوں سے کتاب شیئر کی ہے، یہ اب تک اردو مترادفات کے حوالے سے کیا گیا سب سے بہترین کام، اردو مترادفات کے حوالے سے اب تک کا کیا گیا سب سے بہترین کام یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کیونکہ اس وقت قدیم ہو چکی ہے، عموماً ہمارے یہاں کتاب ایک دفعہ ہی چھپتی ہے، دوبارہ پھر قسمت سے ہی، یا قسمت یا نصیب۔ تو پی ڈی ایف میں یہ ایک سائڈ سے آ گئی، یہ ایک اسٹوڈنٹ کی مہربانی، کیونکہ مجھے تو یہ پی ڈی ایف میں نہیں ملی تھی، میں نے اس کو آن لائن ہی ان کو لنک دیا تھا کہ وہاں آپ صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے۔ تو کہیں سے کیونکہ یہ بتایا تھا، تو پچھلے سیشن میں ایک اسٹوڈنٹ نے، اللہ اس کا بھلا کرے، جو بھی تھا یا تھی، اس نے یہ کتاب مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجی، تو میں نے سیو کر لی اسی مقصد کے لیے کہ یہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوسری اہم کتاب یہ تھی، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری چیز جو تھی، تیسری کتاب ایک، وہ ہے آپ کے پاس، وہ ابھی تک مجھے اس کا لنک جو ہے وہ نہیں مل سکا، ٹھیک ہے، اس کے ڈاؤن لوڈ کا لنک مجھے نہیں مل سکا۔ ہاں، اس کتاب کا جو ریڈنگ لنک ہے وہ میرے پاس ہے، ریڈنگ لنک تو میں اس کا دے سکتا ہوں۔ تو بیٹا اس کا ریڈنگ لنک آپ کو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کی کلاس میں شیئر کر دوں گا، وہ ہے اردو ٹرمنالوجی کے حوالے سے۔ اردو کی ہر زبان کی اپنی ٹرمنالوجی ہوتی ہے، اور آپ کا جو لاسٹ کوسچنز تھے، پچھلے سال بھی 6 کوسچن اس میں سے آئے تھے، 6 کوسچنز 20 میں سے اس میں سے آئے تھے اردو ٹرمنالوجی میں سے۔ اور اردو ٹرمنالوجی پہ اردو ادارہ فروغ اردو، یا جسے کسی زمانے میں مقتدرہ قومی زبان کہا جاتا تھا، اس کی بیسٹ بک جو ہے وہ ہے، موجود ہے میرے پاس، اس کے پڑھنے کا لنک کہیں گے تو دے دوں گا، یا اگر اللہ کرے کوئی مزید اس کو اسی طرح ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے اگر بھیج دے گا تو وہ باقی لوگوں کے بھی کام آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کل میں اس کا لنک انشاءاللہ تعالی وہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آج کا ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے، کل ملیں گے، پھر اسی گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ کل کم از کم بیسکس آپ کی جو ہے وہ میں ساری کی ساری کلیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و
اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. اللہ حافظ بیٹا.